نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ آج جو حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا متن اور اس کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت کا جو سلسلہ چلا تھا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص پیدا نہیں ہوگا جسے نبوت عطا کی جائے گی۔ اب قیامت تک کا زمانہ نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور قیامت تک آپ کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے، لیکن ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کی منافی نہیں، اس لیے کہ ان کی بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکی ہے۔ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ کی حیثیت سے آپ تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد اور لازمی جز اور شرط ہے۔ اس کے بغیر بندہ مسلمان بنتا ہی ہے اور نہ ہی اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس طرح عقیدہ توحید و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید و رسالت کے انکار سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا جو منکر ہوتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کلمہ شہادت میں توحید و رسالت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا اقرار بھی لیتے تھے، جیسا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما بچپن میں اپنی گمشدگی کا طویل اور دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں، جس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا تو میرے قبیلے کے لوگ مجھے تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور کہا زید اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے جواب میں کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ساری دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا اور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتا۔ میرے قبیلے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا مال چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، لیکن یہ لڑکا ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میری ایک بات اگر تم مان لو تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا، وہ یہ ہے ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں انبیاء اور رسول میں آخری رسول اور آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت بڑا نازک اور حساس عقیدہ ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی شک اور تردد پیدا ہو جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا مجھے دلائل دینے اور نبوت کی نشانیاں دکھانے کا موقع دیا جائے۔ امام صاحب نے فرمایا من طلب منہ علامت فقد کفر، جو اس سے نبی ہونے کی علامت اور دلیل طلب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک کر رہا ہے
اور ایک مسلمان کے دل میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کھلے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا تو کجا نبی بننے کی تمنا کرنا یا دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، اسی طرح نبوت کی تمنا کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے احادیث پاک پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان قریب میری امت میں 30 کذاب، بڑے چھوٹے جھوٹے شخص ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت بڑے واضح اور کھلے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔ اور ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی 29 کذابوں میں سے ایک تھا۔ اس کے ماننے والے جماعت احمدیہ کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کو یہود و نصارہ اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کو پورا تعاون حاصل ہے، ان کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، اس لیے وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بڑے منظم انداز میں مرزا قادیانی کے باطل اور ایمان سوز نظریات و افکار کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے، اس کا مبلغ بنے اور قادیانی کے اسلام دشمن کارروائیوں سے نوجوان نسل کو آگاہ کرے اور ان کے ایمان بچائے۔